شبر صاحب، یہ دوبارہ ہم تو اسی طرف نکل پڑے. مطلب پچھلے 6 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ اکانومی کو سٹیبل کیا جا رہا ہے، نمبرز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، انفلیشن ہاتھ میں آ گئی اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی اچیو کر لی. لیکن ابھی تو ہم دوبارہ جب جا رہے ہیں گروتھ کی طرف تو دوبارہ امپورٹ بڑھنی شروع ہو گئیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ گئے تھے اور ہم نے کر لیا تھا. آپ نے کبھی یہ بات میرے منہ سے سنی تھی کبھی؟ نہیں نہیں، آپ کے منہ سے نہیں سنی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ لوگوں کا خیال ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی تھی. دیکھیں، وہ بات بڑی سمپل سی ہے اور اس بات کو ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے. اس کو ہم بار بار بھول جاتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ 70 بلین کے آس پاس کا میرا ڈالر کا امپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ایکسپورٹ جو گڈز کا ہے وہ 30 سے آگے نہیں بڑھتا، اور جو سروسز والا ہے وہ بھی 30-35 آس پاس چلتا ہے. تو 10-12 بلین کا میرا ڈیفیسٹ چلتا ہے، بلکہ یہ 15-20 اور بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ابھی آپ نے کوئی ایسی چیز کر لی ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم نے غلط بیانی کی تھی اور چیزیں بالکل واضح ہیں. مجھے تو کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے، جو گڈز کی ایکسپورٹ ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم ہوئی ہے، جی کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے جنوری یہ میں بتائیں نمبر کہ تھوڑا سا انکریز ہوا ہے، $3 ارب کراس کر گیا ہے، لیکن جنرلی کم ہے. جی جی جنرلی کم ہے نا جی. جی. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اگر کم ہوئی ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی معاشی بہتری کی طرف اب آگے بڑھ گئے ہیں؟ اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کب ہوئی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ چلے جی میں آج یہ کہتا ہوں کہ چلو کب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے گڈس میں جس کو میں ایکسپورٹ کر سکوں اور جس سے میں ڈالر ارن کر سکوں؟ تو مسئلہ بازی کا نہیں ہے، مسئلہ مستقبل کا ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ پاکستان جو ایک زمانے میں 14 لاکھ بیل کاٹن پیدا کیا جی کرتا تھا، وہ 5 ملین پہ آ گیا. وہ آج جی 5 لاکھ بیل پیدا کر رہا ہے. جی جی تو اگر یہ حقائق ہیں اور اس کے بعد اگر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں یا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے، تو یہ انگریزی میں اچھا لگتا ہے، ویسے حقیقت میں تو نہیں ہے. جی جی شبر صاحب، وہ تو آئی ایم ایف کی پلے بک ہے جی. وہ تو اس میں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کس طرح فسکل کانٹریکشن کر کے انفلیشن کو کنٹرول کر کے ایٹ دا کاسٹ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بھی یار وہ بریک تو لگا دیکھو کے. یار، جی جی میری ساری باتیں نا، یہ ساری باتیں تو ایک کتابوں میں آتی ہے نا یار، جی جی کہ کس کو کنٹریکٹ کر کے، کس کو کیا کر کے، کس کو کر کے. آخر کا بڑا سمپل سا بات ہے کہ نیٹ تمہارے پاس کیش میں 17 سے 18 یا 15 بلین ڈالر کا آپ کو نیٹ، اگر سال میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جی جی تو وہ ڈالر کہاں سے آئے گی بتاؤ نا ذرا مجھے. جی اگین اسی لیے 24 پروگرام ہم نے آئی ایم ایف کے، ابھی تک 24واں پروگرام چل رہا ہے. میں مہتاب حیدر صاحب کے نہیں پاس. مگر اگر جی اگر ہمارے نہیں، دیکھیں، اگر ہمارے رویے یہی رہے، ہمارے رویے یہی رہے اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے اور ہم نے یہ کر لیا ہے اور ہم نے وہ کر لیا ہے، تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا نا. آپ پہلے اپنا گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ آپ نے ایکسپورٹ میں کیا حاصل کیا ہے.